عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور عرفان آ گئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ شیر قابل غور نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن آئینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ شیر قابل غور ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی ہے، مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی 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 ہے۔ پیشے کچھ الگ کرتے ہیں ناظرین کرام، کیونکہ منقبت کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کیونکہ وقت سحر قریب ہے اور کل کی آخری سحر ہوگی خانوادہ علی ابن ابی طالب کے گھر والوں کے لیے۔ تو میں چاہوں گا حسن رضا کی طرف آؤں کہ آج کیونکہ مولا علی کی وصیت بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، یہ 3 دن کا جو سفر مولا علی نے طے کیا ہے نا، ان 3 دنوں میں ہوا کیا کیا، پہلے دن کیا ہوا ہم نے اس پہ گفتگو کی۔ آج کیونکہ 20 رمضان میں ہم داخل ہو رہے ہیں، بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ جن کا بیٹا ہو غازی عباس جیسا، اور غازی عباس سے ہی کہا کہ جاؤ شربت پلاؤ، کیا سوچ کے کہا مولا علی مشکل کشا نے کہ صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو، شاید اس لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زخمی علی ہیں کوفے میں، ساری اولاد موجود ہے علی کی، لیکن میں پھر بھی کہوں گا یا علی آپ خوش نصیب ہیں کہ وقت آخر آپ کی اولاد تو آپ کے قریب ہے۔ دیکھیں ایک لمحہ شب 19 میں ایسا آیا، کتابیں کہتی ہیں کہ علی نے اپنی سوئی ہوئی بیٹی کو جگا دیا، جب مسجد جانے لگے تو سوئی ہوئی بیٹی کو جگا دیا، لیکن ڈھیر سارے پڑھنے والے بیٹھے ہیں۔ ایک روایت میری آنکھوں سے گزری کہ جب امام حسین کی آخری رات تھی تو حسین جب خیموں کا چکر لگا رہے تھے تو اپنی بیٹی سکینہ سے کہتے ہیں حل وقت نومن نم یا بنیا، سکینہ سو جا۔ علی بیٹی کو جگا رہے ہیں اور حسین کہہ رہے ہیں سکینہ سو جا۔ میں جب کم گیا زین علی رضوی تو میں نے عالم دین سے سوال کیا، میں نے کہا علی بھی امام ہے اور حسین بھی امام ہے، امام کا فعل تو ایک دوسرے سے ملتا ہے، لیکن یہاں تضاد کیوں ہیں؟ حسین جاگتی ہوئی بیٹی سے کہہ رہے ہیں سکینہ سو جا، اور علی سوتی ہوئی زینب سے کہہ رہے ہیں زینب جاگ۔ جگر پھٹ جاتے اہل ایمان کے اگر یہ جملہ سمجھ لیتے۔ اس عالم دین نے جواب دیا، اس نے کہا فرق بڑا ہے، زینب امیر کی بیٹی ہے،
سکینہ غریب کی بیٹی ہے. علی جانتے تھے زینب آج نہ بھی سوئی تو اس کے 18 بھائی ہیں. ہائے ہائے ہائے. اس کا عباس جیسا بھائی ہے, اس کا حسین جیسا. عجیب غربت ہے ملکہ شام کی. دیکھیں نا, کبھی ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھتی رہی. اب بیٹوں کی ابھی کیفیت نہ پوچھیں. جب علی زخمی ہے, طبیب کو بلایا جا رہا ہے اور طبیب سے بار بار مولا حسن پوچھ رہے ہیں بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے. وہ طبیب سے مولا حسن پوچھتے تھے, لیکن بار بار پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر بیٹی بھائی کو بلا کے پوچھتی تھی میرے بابا ٹھیک. کوئی بیٹی ایسی دیکھی ہے جو بابا کی شاہی دیکھنے کے لیے آئے؟ کوفہ وطن نہیں ہے آل محمد کا. کوفہ علی نے دارالحکومت بلایا اور اپنی شاہی دکھانے کے لیے اپنی اولاد کو کوفے بلایا. تو کوئی ایسی بیٹی مجھے دکھائیں, یہ میری مائیں بہنیں بتائیں گی, جو بیٹی باپ کی شاہی دیکھنے آئے اور داغ یتیمی لے کر جائے. اور باپ بھی عام باپ نہیں, علی جیسا بابا, کائنات کا عظیم ترین نمازی. اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ اور جو اس کے پیچھے تھے, اس قتل کے پیچھے, جنہوں نے کرائے پہ اس قاتل کو بھیجا امام کو قتل کرنے کے لیے. دیکھیں نا, ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہے حکم کبریا کی اطاعت نماز میں, واجب ہے بندگی کی روایت نماز میں, نکلے بدن سے تیر, نکلے بدن سے تیر تو ان کو خبر نہ ہو, یہ بھی نماز کی ہے حفاظت نماز میں. اور یہ شعر جس کے لیے میں نے ذہن 2 شعر پڑھے کہ میدان جنگ میں کوئی کب پا سکا انہیں, میدان جنگ میں کوئی کب پا سکا انہیں, ہے اس لیے تو ان کی شہادت نماز میں. اور وہ کتنے بد نصیب تھے, آپ کے لیے ذہن شعر پڑھ رہا ہوں اظہار بھائی, وہ کتنے بد نصیب تھے جن کے وجود پر کرتی رہی بطول بھی لعنت نماز, کرتی رہی بطول بھی. تو یہ علی زخمی ہیں, علی کا گھر ہے, اولاد ساری کھڑی ہے, رموز امامت حسن کے حوالے, زخمی امامہ حسن کے حوالے, ذوالفقار حسن کے حوالے, سند کے پرزے حسن کے حوالے. مگر ایک وقت آیا جب وصیت کی علی نے بیٹوں سے اور کہا بیٹو تمہاری جان رہے نہ رہے, اللہ کے دین پہ کبھی آنچ نہ آنے دینا. یہ جملہ میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن آپ سوچے تو صحیح, یہ جملہ کربلا کے غریب نے کیسے سنا, یہ جملہ حسین نے سنا. دیکھیں 2 بیٹے ہیں نا بطول کے, حسن امیر ہے اور حسین غریب ہے. حسن امیر ہے, لیکن دیکھیں قسمت بطول کی, جو امیر تھا امت نے اسے 2 کفن دیے, جو غریب تھا امت نے اسے 1 کفن بھی نہیں دیا. ایک وصیت سنیے گا, جب مولا حسین نے کہا نا بابا آپ نے کہا ہے نا کہ جان رہے نہ رہے, دین بچنا چاہیے, میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ بابا میرا کچھ رہا نہ رہا اللہ کا دین ضرور بچے گا, لیکن بابا ایک وعدہ آپ بھی کریں, جب میں دین بچاؤں گا, شاید اس سے بڑا مصائب نہیں ہے آج کے دن کا, جب میں دین بچاؤں گا آپ میری محنت دیکھنے کے لیے آئیں گے. تو علی نے کہا حسین حکم کر, کب آنا ہے؟ بابا میں 28 رجب کو سارے مسلمان سو رہے ہوں گے, میں بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے مدینے سے نکلوں گا. بابا آپ آنا یا نہ آنا آپ کی مرضی. بابا 8 ذی الحج کو میں حج کو عمرے میں بدلوں گا. بابا آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی. بابا 7 محرم کو مسلمانوں کے جانور پانی پی رہے ہوں گے, میرے بچے دریا کے قریب پیاسے ہوں گے. بابا آپ آنا نہ آنا آپ کی مرضی. بابا میں شب عاشور اپنے اصحاب میں گزاروں گا. بابا آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی. جملہ سنیے گا ابرار بھائی, جگر پھٹ جاتا ہے جملہ پڑھتے ہوئے. جملہ حسین نے کہا کوفے میں کربلا بن گئی. حسین نے کہا بابا میں روز عاشور علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالوں گا. بابا آپ آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی. بابا میں اصغر کے گلے سے تیر نکالوں گا. بابا میں عباس کے بازو اٹھاؤں گا. بابا آپ آئیں نہ آئیں تمہاری مرضی. زخمی علی کا جملہ. کہا حسین بتا تو صحیح, باپ کا آخری وقت ہے, پھر آنا کب ہے؟ جتنی بیٹیاں میری سن رہی ہیں, جتنی بہنیں میری سن رہی ہیں, ان کے والدین کی درجات جو زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے, اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں والد ان کے درجات کی بلندی کے لیے جملہ کہتا ہوں. بیٹیاں اپنے باپ کے لیے دعا کر لینا, اللہ کرے کسی بیٹی کا باپ عید کے نزدیک دنیا سے نہ چلا جائے. اللہ کرے کوئی بیٹی عید کے نزدیک یتیم نہ ہو جائے. کیا زندگی ہوتی ہے اس بیٹی کی. دیکھیں نا علی کی بیٹی کی قسمت ہے نا
کہ ایک عید پر باپ کا زخمی امامہ لے کے بیٹھی رہی اور دوسری عید پر مسلم کے بچوں کے سر لے کر بیٹھی رہی. دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا. تو پھر میں کہہ دوں کہ کرتے ہیں بے کسوں کو پریشان عید پر ہوتا ہے گھر بطول کا ویران. عید پر حیدر کا سر کٹا کبھی مسلم ذبح ہوئے, زینب کو لوٹتے ہیں مسلمان عید پر. جملہ پڑھنے دینا. جب علی نے پوچھا نا کہ کب آنا ہے حسین, حکم تو کر کب آنا, حسین نے کہا بابا کبھی نہ آنا لیکن اس وقت ضرور آنا جب یہ میری بہن شام غریباں جلتے ہوئے خیموں میں اللامان الحفیظ کی صدا بلند کرے. بابا یہ میری بہن پہ احسان کرنا, نہ اس کے پاس حسین ہوگا نہ عباس ہوگا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا, بابا اس وقت نجف چھوڑ کے ضرور آ جانا. فاطمہ زہرا یتیمی آ گئی زینب, پکاری فاطمہ زہرا یتیمی آ گئی زینب, ناراض آیا تجھے کوفہ, ناراض آیا تجھے کوفہ, یتیمی آ گئی زینب, پکاری فاطمہ زہرا یتیمی آ گئی زینب. ابھی قیدی نہیں ہے تو, ہے اس کوفے کی شہزادی, نہیں ہے آج کوفے میں تیرے رونے پہ پابندی, یہاں جی بھر کے رو لینا, یہاں جی بھر کے رو لینا, یتیمی آ گئی زینب, پکاری فاطمہ زہرا یتیمی آ گئی زینب. منائیں گے سبھی خوشیاں مگر تو غم منائے گی, تیرے گھر سوگ لے کر ہی ہمیشہ عید آئے گی, یہی تحفہ ہے امت کا, یہی تحفہ ہے امت کا, یتیمی آ گئی زینب, پکاری فاطمہ زہرا یتیمی آ گئی زینب. منائیں گے سبھی خوشیاں مگر تو غم منائے گی, تیرے گھر سوگ لے کر ہی ہمیشہ عید آئے گی, یہی تحفہ ہے امت کا, یہی تحفہ ہے امت کا, یتیمی آ گئی زینب, پکاری فاطمہ زہرا یتیمی آ گئی زینب. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کل بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں مصائب کی جانب جاؤں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, اور ہم 20 رمضان کی سحری تناول کر چکے ہیں. ناظرین کرام کل 21واں روزہ ہوگا,
اور جو سورج طلوع ہوگا شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی نشریات کا انعقاد کیا جائے گا۔ علامہ صاحب میں آپ تمام ہی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آخر میں میں چاہوں گا کہ زین علی رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ میں چاہتا ہوں کہ ایک جملہ علامہ صاحب مصائب ہو جائے، اس کے بعد زین بھی کا کلام، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جی علامہ صاحب۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہائے کاش مسلمان سمجھ جاتے علی ابن ابی طالب کو، اور جس طرح عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اس لعنتی پر ضرب لگائی میرے مولا کے سر پر، بدخیں روکتی رہی، مولا رواں دواں تھے مسجد کوفہ میں۔ صبح 19ویں رمضان تھی، عجب منظر تھا۔ مطابق سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ روزہ رکھتا ہوں، رکھتی ہوں ماہ رمضان کا واجب، قربتاً تیرے خدا اپنے بابا کا جو تر اشکوں سے چہرہ دیکھا، ہائے بے ساختہ زینب نے یہ بابا سے کہا، جینا پائیں گے ہمیں یوں نہ رلاؤ بابا، ایک احسان کرو آج نہ جاؤ بابا، کہ باپ سینے سے لگا لے تو سکون پاتی ہیں، بیٹیاں باپ کی حالت کو سمجھ جاتی ہیں، میں سمجھ لوں گی مجھے سینے لگاؤ بابا، ایک احسان کرو آج نہ جاؤ بابا، کہ اماں زہرا کا جو غم تھا وہ ابھی تازہ ہے، سب میرے درد کا بابا تمہیں اندازہ ہے، اپنے بچوں کو نہ یوں چھوڑ کے جاؤ بابا، زین و ذیشان وہ منظر تھا قیامت جیسا، جب وہ روتے ہوئے بیٹی سے جدا باپ ہوا، اور بیٹی کہتی ہی رہی